بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم 235 36 اور 37 آیت کی اس کو پڑھنے کی اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، 232 نمبر آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عورت اس کو تم نے طلاق بھی دے دی، طلاق دینے کے بعد ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو، ان کے واسطے اڑنگے نہیں لگاؤ کہ وہ کسی اور شخص سے بھی میری عزت کا مسئلہ ہے، تمہارے عزت والا تو ہوتا تو اس کو طلاق ہی نہ دیتا، اور اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، وہ شادی کرنا چاہیں پہلے خامن سے یا دوسرے خامن سے، ولی کو بھی حکم ہو رہا ہے، جو خامن جس نے طلاق دی دی اس کو بھی حکم ہو رہا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا رہا ہے، تو کیونکہ کہ تم نے آخر کار تو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے اور زیادہ طہارت والی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اندرونی باتیں تم نہیں جانتے، جو اندر دل میں بات چل رہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ جو آج ہم پڑھیں گے تو اس کے میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، اب یہ گڑبڑ ہو گئی، بچے کی دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، اور اس کے اوپر ساتھ یہ بتایا پھر جو دودھ پلائے گی خاتون اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا، اس کے کپڑوں کا مسئلہ ہوگا، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ جس کا بچہ ہے وہ اس کو دینے پڑیں گے۔ تو لیکن ایک دوسرے کو، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے، جو خامد فوت ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو وارث ہیں وہ بھی اسی کو اپنائیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جو عورتیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں تو وہ کتنا ٹائم، 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں۔ جب وہ انتظار کر لیں تو وہ اپنے معاملات کو درست کر سکتی ہیں۔ تو آج ہم جو سورہ 235 نمبر آیت پڑھیں گے اس میں بتایا گیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ کنایا و اشارہ میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ او اکننتم فی انفسکم، یعنی باقاعدہ تم منگنی نہیں کر سکتے، باقاعدہ ان سے پختہ پیمان نہیں کر سکتے، اور ان کو اشارے کنائے سے اس طرح آدمی کہہ سکتے ابھی میرا ارادہ ہے شادی کا۔ جو ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جب عورت ایک فارغ ہو جاتی ہے تو دوسرا جو جاننے والا ہے تو اس کے دل میں خیال بھی آئے گا، سوچ بھی آئے گی، تو اس سوچ کو بندے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ پختہ پیمان نہیں کر سکتے، کمٹمنٹ نہ کرو جب وہ عدت کے دوران ہو، نہ نکاح کر سکتے ہیں، وہ عورت بھی شادی نہیں کر سکتی، اپنا ٹائم جب پیریڈ اس کا مکمل ہو جائے گا پھر وہ کر سکتی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر تمہارے دلوں میں یہ بات چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا مجھے پتہ ہے، آخر تمہیں ان کا خیال تو آئے گا، یہ عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، اب اس نے شادی کرنی ہے تو میں نہ کروں، تمہارے دلوں میں اس مختلف قسم کے سوالات خیالات آئیں گے، اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئے گی، تو وہ آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ تمہارے دلوں میں یہ بات آئے گی، لیکن تم اشارے سے بات کر سکتے ہو، بھائی میرا ارادہ ہے، اس طرح ہے، سنا سکتے ہو، لیکن کمٹمنٹ نہیں کرنی. آگے وَلَٰكِن لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ کر ان سے باتیں اس طرح کی نہ کرو. کیوں، کس لیے؟ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر اچھی بات تم کہہ سکتے تو وہ کہو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور مت باندھو گرا نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچے. جب ان کے ٹائم جو پیریڈ ہے، جو ان کی عدت ہے، جو وہ ٹائم ہے 4 ماہ 10 دن ہے، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ ٹائم وہاں تک نہ پہنچ جائے تم اس سے پہلے ان سے کمٹمنٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. اس قانون کو پس پشت اتنی بات کا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. اس طرح تم نے نہیں کرنا. جو زندگی گزارنی ہے انسانوں کی طرح، بھلے مانسوں کی طرح، جانوروں کی طرح نہیں. آگے ساتھ بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جہاں رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جہاں رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جہاں رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو. تمہارے دلوں میں جو چیز چل رہی ہے وہ اللہ رب العزت کو اس چیز کا سارا پتہ ہے. بھائی تمہارے دل میں یہ باتیں، یہ پروگرام، بھائی میں اس طرح شادی کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ ہی انسان کی چیزیں لگائی ہوئی ہے. اور ساتھ یہی بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، خطاؤں کو معاف کرنے والے اور بردبار ہیں. انسان ہے، اس کے دل میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں. اگر آتی ہیں تو اللہ سے ڈرے، اچھی بات کہے، اور یعنی اشارے کے نائب تو ان سے بات کر سکتا، لیکن پختہ پیمان نہیں کر سکتا. پھر آگے ساتھ یہ بتایا وہ عورتیں، ان سے تم نے نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. پھر آگے والی 236 نمبر ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، ان کے لیے بھی گناہ نہیں، ان کو تم نے طلاق دی ہے. جن عورتوں کو تم نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کے لیے مہر بھی نہیں مقرر کیا، تو تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، تو پھر ان کے ساتھ خلوت تم نے نہیں کی. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ خرچہ دے دو. وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق ضروری ہے، اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے. یعنی تم نے عورت کو طلاق دے دی ہے اور اس کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کی، اور جو فریضہ ہے، جو اس کا مہر ہے، تم نے اس طرح مقرر کر دیا ہے، اور ان کو فائدہ دو. ٹھیک ہے، اگرچہ تم نے شادی والا معاملہ ہے جو اس کے ساتھ خلوت بھی ہوتا ہے وہ تم نے نہیں کیا، لیکن ان کو تم نے پھر مرد بنو، انسان بنو. یعنی تمہیں اگر درجہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو تم اس کو کچھ فائدہ ضرور دو، کیونکہ کمٹمنٹ ہوئی، اس کو یہ رنج پہنچتا ہے، انسان کو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اور جس کی جتنی تک اگر ہمت والا ہے، اس کے پاس بہت ساز و سامان بہت زیادہ ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، ابھی کٹیا درجے کا نہ دے. جو غریب آدمی ہے تو اپنی حیثیت سے دینا ہے. متاعم بالمعروف، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہو، اتنا ساز و سامان دے کہ اس کے اوپر احسان نہ جتاتا رہے. یہ بھلے مانسوں کی طرح، انسانوں کی طرح دے، جیسے خیرات دے رہا ہے، یہ کام نہ کرے. حقاً علی المحسنین، حق ہے یہ محسنین پر، یہ ان کے لیے ضروری ہے. جو احسان کرنا ہوتا ہے، محسن ہونا ہوتا ہے، وہ جتنا حق ہوتا ہے حق سے زیادہ دینے کو کہا جاتا ہے. نیکی کرنے والے بڑے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ. اور ساتھ یہ فرمایا، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر. جو پہلے بات آئی تھی
اس میں یہ تھا کہ تم نے ان سے فریضہ جو حق مہر مقرر بھی نہیں کیا اور تم نے ان کو نہیں دیا، تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق تم ان کو کچھ دے دو۔ اگر یہاں یہ بات آ رہی ہے تم نے ان کے ساتھ مہر بھی مقرر کر لیا ہے اور ان کو چھوا نہیں ہے، اور تم نے فریضہ تو یہ کر لیا ہے، تو اور یہ پھر تمہارا اس سے پہلے ہی، یعنی خلوت میں جانے سے پہلے ہی تمہارا ارادہ بن گیا طلاق دینے کا، تو یہ ضروری ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا تو تم نے دینا ہی دینا ہے، ضروری تم پر ہے۔ جو مہر تم نے طے کیا ہے اب اس کا آدھا ادا کرنا لازمی ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا تم نے جو دینا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے، عورت معاف کر دے، بھئی رہنے تو میں نہیں لیتا، یا اس کا ولی معاف کر دے، یا تو مردانگی والا بن اور سارے کا سارا اس کو دے دے۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، یہ سگا یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ کہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ جو تم نے فریضہ اس کے لیے ساتھ مقرر کیا ہے، تمہیں اس میں خلوت بھی نہیں گیا ہے، پہلے تم نے اس کو طلاق دے دی ہے، اور یہ معاملہ جو تم نے سوچا ہے آدھا تو تم نے لازماً دینا ہے۔ اگر تم مرد ہو، تمہاری ہمت بھی ہے، ایسا بہترین بات یہ ہے کہ تم انتافو اقرب للتقویٰ، تم اس کو سارے کا سارا معاف کر دو، سارا ہی دے دو، اور ادھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، اس عورت کو سمجھا رہے ہیں وہ آدھا لے لے، یا پھر باقی اس کو معاف کر دے، یا جس او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا کہ وہ بھی معاف کر دے، لیکن آدھا تمہیں اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، مرد کو ادھر سے کہا جا رہا ہے تم بہتر جانتے ہو۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس کے تعلقات جو تم نے پہلے بنائے تھے، تمہارے آپس میں گوڑی محبتیں جو تھیں، ان کو تم ہرگز نہ بولو، ان کو یاد رکھو۔ یہ 237 نمبر آیت تک تھی، اس کا سادہ ترجمہ پڑھ لیا جائے تو آدمی کو صاف واضح سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جو نظام ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹی چھوٹی آیت میں ایک بات پوری کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آتا ہے عورت کو، یعنی اس کے جو طلاق یعنی شروع کرتے ہیں، اس کو یعنی نکاح کر لیا ہے، حق مہر مقرر نہیں کیا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ حق مہر مقرر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دودھ پلانے کا مسئلہ آئے گا، پھر دوسرا الگ رہنے کا مسئلہ آئے گا، جب طلاق دے دی پھر کیا معاملات ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہ 238 نمبر آیت اصل میں اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ نمازوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اسی کام میں نہیں لگے رہنا۔ حافظوا علی الصلوات الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات الوسطیٰ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس کے حکموں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اس پہ پھر ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن حکیم میں، اس کتاب کے اوپر ہمیں وہ توفیق دے، اور ہمیں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تو نے یہ ہمیں جو قانون دیا ہے، جو کتاب دی ہے، ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور تو نے یہ ہمیں ساری کی ساری کتاب ہمارے سامنے رکھ دی، اس کے اوپر ہمیں چلنے کی بھی توفیق دے، اور ہم چلنے کی جب کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے اور دل جان سے کریں گے، اللہ سے ساتھ مدد بھی مانگیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، سارے معاملات درست ہوں گے۔ بارک اللہ لی